کہ لیکن شریعت یہ بھی نہیں کہتی کہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو سمجھ ہی نہ سکیں شادی سے، اس لیے تو کہا ہے نا محرم کی موجودگی میں بیٹھ کے کچھ سوال امت ہماری قوم کے سوال ہی عجیب سے ہو گئے. بیٹا کیا پڑھا ہے تم نے؟ پڑھائی سے جنگ کا کیا تھا؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کہاں گھوم پھر کے آئے ہیں؟ صحیح. میاں بیوی نے زندگی کی جنگیں کاٹنی ہوئی تو پہلا سوال ہی ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک سیرت کی اہمیت ہے یا صورت کی؟ وہ بولے گا نہیں کرنی بہت تیز لگ رہی ہے مجھے. آپ یہ جو سوال آپ مجھ سے کریں آپ وفا پسند کرتے ہیں یا یہ بات ہونی چاہیے. یہ فینٹیسی کو توڑ دینے والی باتیں ہیں ساری. یہ بات ہونی چاہیے خطبے کے اندر اگر دو فیملیوں نے پرپوز کرنا ہے ایک دوسرے کو، جی آج پیسہ نہیں ہے کل کو ہم سلطان ہو سکتے ہیں، جب سلطنت ہوگی تو آپ ہماری ملکہ ہوں گے. کیا بات ہے. جو اگر آپ ہمارے ساتھ جھونپڑے میں رہنے کے لیے تیار ہیں ہم بھی آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر کوشش کریں گے آپ کو جو ہم کر سکیں. اینڈ میں اٹس ناٹ دا سائز آف دا ہاؤس دیٹ میٹرز، اٹ از دا سائز آف دا ہارٹ دیٹ میٹرز. اللہ اکبر. دیواروں کے سائز سے سکون کا تعلق نہیں ہے، کلیجے کی وسعت سے میاں بیوی سکون سے رہتے ہیں. یہی چیزیں ہوتی ہیں نا جو لے کے جاتے ہیں. کلا لا یخزیک اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کو کبھی رسول. یہ جملے تھے، یہ جملے ہوتے ہیں. آپ کو اتنی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک دوسرے کو بیٹھ کے ایک دوسرے کی نیچر سمجھی جائے اور پھر فیملیز کو بھی دیکھا جاتا ہے. انشاءاللہ انسان رسک کی تو بالفر فیل ہو گیا تو سو واٹ. اب فیلئر کے بعد پھر نہیں ٹرائی کرنا سائیکوپیتھ ہے. بار بار فیلئر کے بعد ہارنا. 99 قتل والا 99 بار ہی فیل ہوا تھا پھر بھی امید زندہ رکھی، جنت مل گئی اس کو. آخرت کا کانسیپٹ ہوتا ہی دنیا کی ڈسکرپنسی کو بیلنس کرنے کے لیے. اللہ کو مائنس کر کے یہ ملحد اور یہ جو ایتھیسٹ بیٹھے ہوئے یہ کس طرح کا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ دین کو مائنس کر کے معاشرے سے ختم کر کے کس طرح کا کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ انسان بنتا ہی تب ہے جب اس کو ایک ہوپ ملے. تو جنت سے بڑی تو ہوپ ہی نہیں ہے کوئی. دس از واٹ مائی ٹیک آن دیٹ. اللہ اکبر. تو زندگی کی مختلف مراحل کی مختلف کنفیوژنس کے حوالے سے شیخ صاحب سے ہم نے آج رہنمائی لی اور الحمدللہ سیشن کافی مزیدار رہا. آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بھی انتظار ہے. بعض کہتے ہیں جی 40% دین، آگے کا 60 میری انکنوینئنس ہے، یہ مجھے نہیں چاہیے. بعض کہتے ہیں 70% دین، یہ 30 والا میرے لیے انکنوینئنٹ ہے، یہ نہیں چاہیے مجھے. بعض اپنی معرفت تو ہے، تعلق تو ہے، انرجی تو ہے، کوہستان اور یہ جتنے بھی صحرا ہیں اور یہ پہاڑوں تک رب کا نام بچانے کے لیے، انسان کو بچانے کے لیے، لیکن تقلیل کیوں کی ہوئی ہے؟ کیونکہ ان کے مزاج اور طبع کے مطابق دین کی انٹرپریٹیشن کر دی ہے. جو غربت میں بیٹھا ہوا ہے وہ کہتا ہے امیری دین ہی نہیں ہو سکتی، اور جو امیری میں بیٹھا ہے وہ کہتا ہے غریبی دین نہیں ہو سکتی. تو سب نے اللہ کی معرفت سب کو ملی، تعلق سب کو ملا، اور اللہ کا قرب بھی سب کو ملا. لیکن اس کے بعد جب وہ تحریک کی شکل میں آتا ہے یا دنیا کی شکل میں آتا ہے تو مزاجوں اور طبع کو نہ بدل سکا. طبع اور طبیعت اور مزاجوں نے اپنی کنوینئنس کے مطابق، کسی نے کہا جی یہ اصل دین ہے، کسی نے کہا جی یہ کل اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے، کسی نے کہا جی یہ اصل ہے. سب نے کل حزب بما لدیہم فرحون اپنی اپنی جزیات نکالی اور اس کو اصل بنا کے پورے قبیلے بنا کے اس پر بیٹھ کے اس کی دعوت چل رہی ہے. اور بیچارے معصوم لوگ بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں میں کہاں جاؤں. ایک پارٹی دنیا میں کام کرنے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، دنیا میں روزگار کمانے کو کچھ سمجھتی نہیں ہے، اس روزگار کو بڑھانے میں بھی کچھ نہیں سمجھتی. کوئی اس کو کاٹ دے گا جی پیسہ کمائے زیادہ نہ کمائے. اچھا جی اگر لوگوں کے اوپر اپنا اثر رسوخ رکھنا ہونا چاہیے نا، اثر رسوخ ہوگا تو کوئی پازیٹیو بات کرے گا. نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا کوئی انسان اختیار رکھتے ہوئے اگر درویشی اپنا کے غربت اپنانا جی اس کو ذلیل کرنا شروع کر دیں گے کہ بھائی تو تو مولوی بن گیا ہے، تو تو صوفی بن گیا ہے، تو تو کچھ کسی کام کا نہیں ہے گا.
حالانکہ اس کے پاس ہو سکتا ہے اس کے لیے انکنوینئنٹ تھا کہ وہ اپنے آپ کو کم کرتا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا جس نے پنڈال پہ کھڑا ہو کے پورے مجمع کو چیلنج کیا، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت انکنوینئنٹ تھا اور غیر سہولت والی چیز تھی جس میں واقعی درویشی اور اس کم بولنے اور کم ہنسنے اور کم جاننے کے باوجود بھی ایک جگہ کے اوپر، ایک محل کے اوپر وہ چیز اپنائی جو اس کی فطرت، اس کی سوچ اور اس کے مزاج کے خلاف تھی، مگر اس دین کی انرجی کو ضرورت تھی اس چیز کی۔ بعض نے اجتماعیت کو پکڑا، انفرادیت کو اٹھا کے پھینک دیا، بعض نے انفرادیت پکڑی، اجتماعیت کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے سیاست کو ایسا اصل بنایا کہ روحانیت کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے روحانیت کو اتنا اصل بنایا کہ سیاسی امور کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے سیاسی امور میں ایک چیز کو اٹھایا اور دوسری چیز کو اٹھا کے پھینک دیا، کسی نے حکام کو لیا، کسی نے فلاں کو لیا، کسی نے اپنے اس کو لیا، اور یہ آپ کو ایک مکس پلیٹ ملے گی کنوینئنسز کی۔ بعض نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا جی سب کو غلط ثابت کر دو مگر حل مت دو، ایسے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بعض بیٹھے ہوئے ہیں صرف تبصرے کر رہے ہیں، عمل نام کی کوئی چیز نہیں، تعمیر نام کی کوئی چیز۔ بعض مفہوم کے پیچھے لگے ہیں تو تعبیر نہیں ہے، تعبیر کے پیچھے لگے ہیں مفہوم نہیں ہے، مفہوم تعبیر کے پیچھے جنگیں چل رہی ہیں، ان کی تعبیر کوئی نہیں ہے، اور اگلے بیٹھ کے کنسٹرکٹیو آرگیومنٹ کر کے بنا بنا کے مارے جا رہے ہیں ہمیں کہ بھیا تم باتیں کر رہے ہو، ہم نے یہ جن کھڑے کر دیے اتنے بڑے بڑے۔ کلو حزب بما لدیہم فرحون، سب خوش ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی 2 اینٹ کی سوچ میں، سب خوش ہیں۔ بعض نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اس کے اوپر فلاں زبان کا کور نہیں آئے گا ہم اسے دینی نہیں کہیں گے، مفہوم چاہے جتنا دینی ہو، تعبیر اگر وہ دینی نہیں ہے یا عربی نہیں ہے یا انگلش نہیں ہے یا اردو نہیں ہے تو ہم اس مفہوم کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب چیزوں کے اندر کمی اور قلت کی وجہ سے آج فرد بھی اور ایک جماعت بھی اور ایک منصوبہ بھی اور ایک ملک بھی اور ایک سوچ بھی اور ایک نظریہ وہاں اس لیے نہیں پہنچ پا رہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض حصے کو کتاب کی لے لیتے تھے یہودی اور بعض کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ انکنوینئنس ڈیفائنڈ ہو کے جینا بہت آسان ہے، مشکل وہ بھی ہے مگر آسان ہے۔ دوست جلدی مل جائیں گے، سپورٹ جلدی مل جائے گی، فالوئنگ بڑی جلدی مل جاتی ہے، کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا بیٹھا ہوا ہے نا ایک نظام۔ ان کی والی باتیں کرو گے، انہیں خوش کرو گے تو ٹھیک ہے، وہ ان کو خوش کریں گے تو ٹھیک ہے۔ اصل جنگ تو یہ ہے کہ سب کو اکٹھا اور اتحاد کرنے کے لیے جو پازیٹیو ایلیمنٹس کو جمع کر کے اپنے اندر رکھنا ہے، اور اپنے اندر کے وطن جو بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو فرقے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اندر جو تفریق کی ہوئی اور اپنے اندر جو شدت اور افراط تفریق اختیار کی ہوئی ہے، اس کا گلا گھونٹ کے اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، اگرچہ میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا نظریہ اس سے نہیں ملتا، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا، میری طبیعت اس سے نہیں ملتی، میرا اخلاق اس سے نہیں ملتا، میری سوچ اس سے نہیں ملتی، میری برادری اس سے نہیں ملتی، لیکن بھائی میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اصل بھی کمپرومائز نہیں کی جائے، جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیسے کمپرومائز کیا جائے گا؟ اصل مقصد تو یہی ہے نا کہ الوہیت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہو سکتی، اور الوہیت کو آج میں بتاتا ہوں، میں اپنے ناقص علم میں جو سمجھا ہوں 16-17 سال میں،